اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآنی آیات، قرآنی صورتیں ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت ہی پاورفل صورتیں ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اللہ کو قرآنی صورتوں یا قرآنی آیات کا ورد کر کے پکارتا ہے یا اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک سے جو بندہ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اور قرآن سے محبت کرنے والا بندہ بخش دیا جاتا ہے۔ قرآن سے محبت رکھنے والے ایک شخص کا میں چھوٹا سا مختصر سا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا آپ منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں؟ ہم نے اتنی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ وہ کہنے لگے، نہیں، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاصم تم اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو، مجھے بہت پسند آتا ہے، آؤ میں تمہارے لبوں کو یعنی تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا ہے، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ باحوالہ خطبۃ الذوالفقار۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے لبوں کو بوسہ دے دیا، صرف اسی خوشی پہ کہ امام اعظم بڑی ہی محبت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا انعام ہے قرآن پاک کو پیار سے، محبت سے، اطمینان سے پڑھنے کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نمبر 1 پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ جب بھی آپ تلاوت کریں تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کریں۔ جلدی جلدی میں قرآن کی آیات، قرآنی لفظ کو نہ پڑھا کریں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اور نہایت دل پسندی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آپ نے قرآنی الفاظ کو پڑھنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ آج میں آپ کو جو قرآنی سورت کا وظیفہ بتاؤں گی وہ سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ہر کسی کو آتی ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، ہر کسی کو سورۃ الاخلاص زبانی آتی ہے۔ اگر کسی کو سورۃ الاخلاص زبانی نہیں آتی تو وہ اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس ترتیب سے بتاؤں گی، جس طریقہ کار سے بتاؤں گی، بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی ٹائم، چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دعا
دعا قبول ہوگی، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ منہ سے جو نکالیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آخرت میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے آپ کے لیے محل تیار کر دیے جائیں گے، آخرت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کر لینا ہے تو پھر آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں وظیفہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے دعا کو سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگواہی رحمت اللہ علیہ نماز کا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ صاحب لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمانے لگے کہ روایات میں آیا کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ پاک کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے میں نے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ باحوالا تمنا دل۔ اسی لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے، نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہ جائے۔ یعنی جب آپ نے دعا کرنی ہے تو سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے۔ جس طرح مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کا یقین تھا کہ سجدے کی حالت میں میرا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، یہی یقین رکھ کے آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر دعا کو قبول فرما، ہر مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، اور مولا میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اس کام میں مجھے کامیابیاں عطا فرما، کامیابیاں میرا مقدر بنا دے، میری سوئی قسمت کو جگا دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا، اور جس بندے کی اللہ مدد کرتا ہے اس بندے کو دنیا اور آخرت کے خزانے مل جاتے ہیں، وہ بندہ زمین و آسمان کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے جس بندے کو اللہ کی مدد حاصل ہو۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنا ورد زباں بنا لے اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔